تمام دوستوں کو مہر علی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی قدیم داستان میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کا جو علم و حکمت کے سمندر، خطابت کے بے تاج بادشاہ اور عشق رسول کے سچے پیکر تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں غازی اہل سنت حضرت مولانا حکیم خدا بخش گل گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آئیے ان کی ایمان افروز زندگی کے چند روشن پہلو جانتے ہیں۔ حضرت غازی اہل سنت مولانا حکیم خدا بخش گل گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک ایسا علمی، روحانی اور دینی خانوادے سے تھا جس کی جڑیں صدیوں پر محیط ہیں۔ آپ کا نسبی سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے: مولانا خدا بخش بن مولوی محمد رمضان بن مولوی محمد صالح بن مولوی محمد شمس الدین بن مولوی عبد القیوم قائم دین بن مولوی حافظ محمد فاضل بن مولوی نور محمد بن خواجہ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف تحصیل شور کوٹ کے نواحی گاؤں موزہ بنگو میں واقع ہے، جو آج بھی اہل دل کے لیے مرجع عقیدت و روحانیت ہے۔ یہ خاندان علم و فضل، تقوی و طہارت اور خدمت خلق کا پیکر رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی مولانا حکیم محمد رمضان گل گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا محترم بھی اپنے وقت کے جید عالم، متقی اور فن طب کے ماہر تھے۔ اسی عظیم سلسلہ نسب اور تربیت کے باعث حضرت غازی اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے علم، حکمت، خطابت اور سچائی کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ یہ خاندان عرب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قبیلے کے کچھ بزرگوں کے مزارات آج بھی عراق کے شہر بغداد میں موجود ہیں۔ ان میں مشہور بزرگوں میں شیخ احمد رضا علی اور شیخ عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جو بغداد میں مدفون ہیں۔ اس خاندان کے زیادہ تر افراد بعد میں ایران کے صوبہ گیلان، فارس میں آباد ہو گئے۔ وہاں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساجزادے کے حکم پر اس خاندان کے کچھ افراد دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ وہ گیلان سے آئے تھے، اس لیے ان کا تعارف گیل یا گل سے ہونے لگا۔ اسی عظیم خاندان کے ایک بزرگ حضرت سلطان محمود گل رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ کی ریاست میں آئے۔ وہ شیخ عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ ان کا مزار شور کوٹ سٹی کے قریب موزہ بنگو میں واقع ہے۔ ان کی اولاد میں کئی علم والے، نیک صوفی اور باصفا لوگ پیدا ہوئے، جن میں سے بعض بہت مشہور ہوئے۔ ان مشہور شخصیات میں حضرت حامد شاہ گل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار بھی موزہ بنگو شور کوٹ سٹی میں ہے۔ حضرت بابا یوسف گل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پیر محل میں حضرت پیر سید قطب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے قریب ناصر نگر میں ہے۔ اسی خاندان کے ایک اور ممتاز بزرگ حضرت مولانا حکیم محمد رمضان گل گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور بزرگ پیر سید میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید اور عقیدت مند تھے۔ ان کے بیٹے کا نام حضرت مولانا حکیم غازی خدا بخش گل گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کا مزار محلہ غوثیہ آباد ککی نو میں جامع مسجد غوثیہ شہیدیہ کے قریب ہے۔ حضرت مولانا غازی خدا بخش گل گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم، حکیم، خطیب، مناظر مصنف، شاعر اور بے باک رہنما تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بات کرتے اور حق گوئی کے باعث ان پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائی۔ انہوں نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ میں گزاری۔ حضرت مولانا غازی خدا بخش گل گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی۔ آپ نے حکمت طب کی تعلیم
دہلی سے حاصل کی اور وہاں سے امتحان پاس کیا۔ دینی تعلیم کے بیشتر درسی کتب آپ نے اپنے والد گرامی حضرت مولانا حاجی محمد رمضان گل گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ آپ ایک باعمل عالم، نیک سیرت حکیم اور باصفا شخصیت کے مالک تھے۔ آپ حضرت پیر سید میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے۔ دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد کی اجازت سے آستانہ عالیہ چشتیہ دربار حضرت پیر علی حیدر رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہو کر حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے فرزند گرامی حضرت مجدد اثر سے بیعت کی۔ انہی کی دعاؤں اور فیض سے آپ نے دینی اور حکمت کے علوم میں کمال حاصل کیا۔ بعد ازاں آپ کو حضرت مہر علی شاہ کے صاحبزادے حضرت بابو جی سرکار سے خلافت بھی عطا ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو روحانی دنیا میں بہت شہرت ملی۔ حضرت غازی اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو سادات کرام سے بے پناہ عقیدت تھی۔ اگر وہ کسی سید مریض کا علاج کرتے تو کبھی بھی اس سے کوئی فیس نہ لیتے، بلکہ صرف دعا کی درخواست کرتے۔ آپ ایک سچے صوفی اور فنا فی الشیخ یعنی اپنے مرشد میں فنا ہونے والے تھے۔ یہ عشق آپ کی پوری زندگی میں نظر آتا۔ ایک بار ایک افسر نے آپ سے سوال کیا، مولانا صاحب آپ پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، کیا آپ کے پاس حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ ہے؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس ایک گولی والا پستول ہے۔ افسر نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا پستول؟ تو آپ نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور فرمایا، یہ میرے شیخ کی عطا ہے، یہی میرا اصل اسلحہ ہے۔ یہ بات سن کر پورا مجمع پر روحانی کیفیت اور آپ کی ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ ہمیشہ عبادت، ذکر، دعا اور روحانی مشقوں میں مشغول رہتے۔ آپ نہ صرف علم میں ممتاز تھے بلکہ اس پر عمل کرنے والے سچے اور باعمل عالم بھی تھے۔ حضرت غازی خدا بخش گل گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد بھی ان کے کردار کا آئینہ تھی۔ آپ کے بیٹے نہ صرف عالم، خطیب اور حکیم تھے بلکہ ہر ایک نے اپنے وقت میں دین اسلام کی خدمت، طب کی اشاعت اور خلق خدا کی رہنمائی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آئیے ایک ایک کر کے ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کریں۔ مولانا حاجی غلام رسول صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک باعمل، بااخلاق اور متواضع عالم دین، جنہوں نے شورکوٹ اور آس پاس کے علاقوں میں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے دین کا پیغام پھیلایا۔ لوگ آپ کی گفتگو سے روحانیت حاصل کرتے اور فتویٰ کے سلسلے میں آپ کی رائے کو معتبر سمجھتے۔ مولانا حکیم غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے طب نبوی اور روحانی علاج میں کمال حاصل کیا۔ مریضوں کی خدمت کو عبادت سمجھتے تھے۔ آپ کی دعا کے ساتھ دعا بھی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی۔ مولانا حکیم غلام حسین حیدری رحمۃ اللہ علیہ ایک ممتاز خطیب، واعظ اور حکمت کے ماہر، آپ کی خطابت میں غیرت ایمانی اور اہل سنت کا دفاع نمایاں نظر آتا۔ لوگ دور دور سے آپ کے وعظ سننے آتے۔ مولانا حاجی تصدق حسین گل صاحب دامت برکاتم، آپ حضرت غازی اہل سنت کے وہ صاحبزادے ہیں جنہوں نے والد محترم کے علمی، روحانی اور تبلیغی وراثت کو باکمال طریقے سے آگے بڑھایا۔ آپ نے جامعہ مہر العلوم محمدیہ ملتان روڈ ککی 9 کی بنیاد رکھی، جو آج علاقہ بھر میں اہل سنت کا عظیم مرکز بن چکا ہے۔ علم تدریس، تنظیم و انتظام اور عوامی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دعوت و خطابت میں بھی آپ کی آواز ایک پہچان بن چکی ہے۔ مولانا حکیم منور حسین رحمۃ اللہ علیہ علم و طب کے جامع، متواضع اور شب بیدار شخص، آپ کی زندگی سادگی، خدمت اور خاموشی سے دین کی عظمت کا اعلان تھی۔ لوگ آپ کو خاموش مبلغ کہتے تھے۔ گل محمد، یہ فرزند بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ خاندان آج بھی ان کے نام کو دعاؤں میں یاد کرتا ہے۔ حضرت غازی اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اولاد گویا ایک علمی قافلہ ہے جو آج بھی دین اسلام اور سنت رسول اور خدمت خلق کا علم اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ خاندان آج بھی ککی 9، شورکوٹ اور دیگر علاقوں میں اہل سنت کے مضبوط قلعے کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔
حضرت مولانا غازی خدا بخش گل گولڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے میں دارالعلوم مہریہ رضویہ کے نام سے ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے میں آپ خود طلباء کو دینی علوم اور حکمت کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ آپ کی تربیت سے کئی عالم دین، خطیب اور ماہر حکیم پیدا ہوئے جنہوں نے علاقہ بھر میں خدمت انجام دی۔ تبلیغ و تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ مریضوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ آپ نے ایک دارالافتاء قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں نے دینی رہنمائی حاصل کی۔ آپ کے ساتھزاتے حضرت علامہ حاجی تصدق حسین گل صاحب نے جامعہ مہر العلوم محمدیہ کے نام سے ایک بڑا مدرسہ ککی نو، ملتان روڈ، محلہ بغداد، کوٹھی اڈا میں قائم کیا۔ اب اس مدرسے کا انتظام آپ کے بیٹے صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر صالح حسین قادری صاحب چلا رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے 1 سال تک مہاجرین کو مفت دوائیں فراہم کیں، جو آپ کی اسلام اور وطن سے محبت کی بڑی نشانی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد آپ کی تبلیغی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ نے سنی کانفرنس دارالاسلام ٹوبہ ٹیکسنگ اور سنی کانفرنس ملتان میں بھرپور شرکت کی اور خطاب فرمایا۔ آپ کے خطابات پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتے رہتے تھے، خاص طور پر آستانہ عالیہ غوثیہ میریہ گولڑا شریف میں عرس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر حضرت بابو جی پیر سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہر سال نماز عشاء کے بعد بیان کرتے تھے۔ آستانہ عالیہ قادریہ قطبیہ سندھیلیاں والی شریف میں ہر سال 9 محرم الحرام کو بیان فرماتے۔ کچھ عرصہ آپ دربار مائی باپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے مزار کے خطیب بھی رہے۔ ہر مہینے ایک جمعہ آپ پیر سید قاسم علی شاہ المعروف پیر دی بہنی کے آستانہ پر پڑھاتے تھے۔ اسی طرح 14 شعبان کو آپ پیر علی حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا غازی خدا بخش گل گولڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک عظیم مناظر اسلام تھے۔ آپ نہ صرف زبردست دلیل سے بات کرتے بلکہ ایک مصنف اور موقع پر اشعار کہنے والے شاعر بھی تھے۔ اگر آپ کا مخالف شاعری انداز میں گفتگو کرتا تو آپ بھی اسی انداز میں فوراً اشعار کے ذریعے جواب دیتے تھے۔ آپ نے کئی قیمتی دینی اور علمی کتب تحریر فرمائی، جن میں نمایاں نام یہ ہیں: مسئلہ تحقیق فی افضلیت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تحقیق وسیلہ الجواب حقیقی وسیلہ منظوم کلام پر مشتمل ہے، نور حضور علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شاعری، پیر کامل، یہ بھی مکمل طور پر منظوم شاعری کی شکل میں رسالہ ہے۔ آپ کا وصال 5 صفر منگل کے دن نماز ظہر کے بعد ہوا۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخری ظہر کی جماعت خود کروائی۔ تاریخ وصال 25 دسمبر 1979۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کو آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد رمضان گل گولڑی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار جامع مسجد غوثیہ شہیدیہ محلہ غوثیہ آباد شور کوٹ میں واقع ہے۔ جب آپ کی قبر کی تیاری ہو رہی تھی تو اسی دوران قبر کی ایک دیوار سے کچھ مٹی گر گئی۔ اس وقت قریب موجود لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ 19 سال قبل وفات پانے والے حضرت محمد رمضان گل گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا کفن بالکل سفید اور تر و تازہ تھا۔ اس منظر پر ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا: زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت محمد رمضان گل گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری نصیحتیں: جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی اولاد آپ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت آپ نے نہایت اہم نصیحتیں فرمائی۔ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: میرے وصال کے بعد رونا، بین یا شور شرابہ نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تم خود اس گناہ کی ذمہ دار ہوگی۔ پھر سب کو فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھو
اور خود بھی لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا۔ اسی حالت میں کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال فرما گئے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت غازی اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی دین کی ایسی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے جیسی انہوں نے کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس میں دعا دیں اور قدیم داستان چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مہر علی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔